بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے اور نماز مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، اور جو بندہ آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ بڑے ہی ضروری یہ باتیں ہیں، اکثر ہمارے ساتھی اس بات کو نہیں جانتے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بہت زیادہ اس کا نفع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ نیت ہر عمل کرنے سے پہلے کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ جو ہم نیت کرتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر زبان سے کر لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اور زبان سے اگر نیت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں مغرب کے 3 رکعت فرض کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو نیت کرنے کے بعد، تکبیر لگانے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد ہم تعوذ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کسی سورت کو ساتھ ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد ہم رکوع کریں گے، سجدے کریں گے۔ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور اس میں آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ترتیب ہماری صحیح رہے، یعنی جو پچھلی رکعت میں سورت پڑھی تھی اس سے آگے والی سورت دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد یعنی رکوع سجدہ کرنے کے بعد ہم قعدہ اولیٰ پہ بیٹھیں گے، تو قعدہ اولیٰ میں صرف ہم نے تشہد پڑھنا ہے، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، صرف تشہد پڑھ کے ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یوں کہ ہم فرض پڑھیں تو فرض کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نہ شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ پڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں 3 رکعتوں والا یا 4 رکعتوں والا، تو 2 رکعتوں کے بعد جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد ہم قعدہ اخیرہ پہ بیٹھیں گے، تو تشہد، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل آئیں گے۔ اب اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر نماز عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یعنی نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب مساجد میں اذان دی جاتی ہے تو اس وقت تک نماز مغرب کا وقت ہے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ مساجد کے اندر جو عشاء کی اذان دی جاتی ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہونے کے 5-10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کا شروع ہوتا ہے تو تقریباً 10 منٹ کے وقفے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو آپ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ مساجد کے اندر نمازوں کے اوقات کے جو نقشے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کے اوقات والا وہ نقشہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی لگائیں۔ اگر گھر کے اندر نہیں لگایا تو مساجد میں اس کے نقشے کے اوپر جو ہے وہ ہر مہینے کی ہر ڈیٹ کے حوالے سے جو ٹائم کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اس کے متعلق لکھا ہوتا ہے، تو وہاں سے دیکھ لیں کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یعنی عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ اب اکثر ساتھی جو ہے وہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جو اہم اور ضروری بات ہے۔ اکثر ساتھی سستی کرتے ہیں، کام کے اندر لگے ہیں، چلو ابھی پڑھ لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ آخری وقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت جو ہوتا ہے اس کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم جو ہے وہ حرام کے قریب ہے۔ تو جو بندہ جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔
تو نماز اگر پڑھے گا وقت کے اندر اندر تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، یعنی قضا نہیں ہوگی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے ایسا عمل کرتا ہے، یعنی سستی کی، غفلت کی، ابھی پڑھ لیتا ہوں تو لیٹ کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس نماز کو پڑھے، لیکن جب بھی زندگی کے اندر وقت ملے گا، اس کی قضا نہیں لیکن وقت ملے گا، پھر اس کو دوبارہ اس کو لٹا لے۔ ہاں اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بندہ سفر پر تھا یا کسی کام کے اندر لگا ہوا تھا، اسے یاد نہیں رہا، تو اسے آخری وقت میں یاد آیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، یعنی قضا نہیں ہوگی، لیکن وہ جب بھی وقت ملے گا اسے ضرور لٹا لے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، ضروری مسئلہ تھا، جس کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ اکثر ساتھی وقت لیٹ کر کے آخری وقت میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ مکروہ تحریمی ہے، وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسئلہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ ہمیں شریعت کے مطابق، سرکار کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔